بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو تکبیر اولیٰ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے، یعنی جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ دو طریقے نقل کیے گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب نماز کا افتتاح فرماتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر، اور دوسرا طریقہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ کانوں کی لو تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے، یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر تکبیر فرماتے۔ یہ دو طریقے ہیں جو آقا علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولیٰ مع الافتتاح سواء، کہ تکبیر اولیٰ میں افتتاح نماز کے ساتھ رفع یدین کرنا یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، جب تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ اس کے تحت امام بخاری روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے کندھوں تک رفع یدین کرتے، اپنے کندھوں تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور تکبیر فرماتے اللہ اکبر اور نماز کا آغاز فرماتے۔ یہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ یہ روایات دیگر کتب میں بھی نقل کی گئی ہے، جیسا کہ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کا افتتاح فرماتے، یعنی جب نماز کا آغاز فرماتے تکبیر اولیٰ میں تکبیر تحریمہ میں، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے، یعنی کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز فرماتے۔ تو ان روایات سے ثابت ہوا کہ جو تکبیر اولیٰ ہے اس میں کندھوں تک ہاتھ اٹھایا جائے، اور آپ امت مسلمہ میں دیکھیں تو آج بھی یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل یا حنبلی المسلک لوگ جو ہے وہ رفع یدین جب کرتے ہیں، اور شافعی بھی جب رفع یدین کرتے ہیں تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ اب احناف جو ہے یہ کندھوں تک نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، کانوں کی لو تک جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں، اسی سے نماز کا افتتاح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی روایات سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے، یعنی نماز کا افتتاح فرماتے، نماز کا آغاز فرماتے، تو آپ علیہ السلام نے کانوں کے متوازی یعنی کانوں کے برابر جو ہے ہاتھوں کو بلند کیا، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبیر فرمائی اللہ اکبر، کانوں کے برابر اللہ اکبر کہتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا افتتاح کیا۔ تو یہ روایت بھی موجود ہے، اور حضرت مالک بن حویرث
उनकी रिवायत में भी इसको नकल किया गया है। और ये रिवायत भी सही मुस्लिम और सुन्ने अबू दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हम्बल और दीगर कुतुब हदीस में इस रिवायत को नकल किया गया है कि जब आका अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर कहते तो हुज़ूर सीदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को कानों तक बुलंद करते, अपने हाथों को यानी कहाँ तक रफ़ा यदैन फरमाते, कानों तक बुलंद करते और अपनी नमाज का इफ्तिताह फरमाते। तो ये रिवायात जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये दो तरीके हैं, दोनों हुज़ूर सीदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए गए हैं। जो जिस पे अमल करता है उसको उसका सवाब मुयस्सर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो दीन में सख्ती का पहलू है, यानी हम किसी को अगर रफ़ा यदैन करते हुए देख लें या कंधों तक हाथ उठा के जो है वो तकबीर का इफ्तिताह करे, तो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो इस पे बहस मुबाहिसा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये दोनों तरीके मौजूद हैं और ये दोनों तरीके अहले सुन्नत व जमात के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।